ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم اپنی فکر کرنے والے بن جاؤ، یعنی اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے آپ کو جانچو پرکھو کہ تمہارے اندر کوئی عیب اور برائیاں تو نہیں ہیں۔ جب آدمی اپنے اندر کو دیکھتا ہے تو آدمی کو اپنے اندر بہت سارے عیب اور برائیاں نظر آ جاتی ہیں، تو پھر آدمی ان کی اصلاح کی فکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی چیز کا نام تصوف ہے، کسی چیز کا نام طریقت ہے کہ آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے، آدمی اپنی فکر کرنا شروع کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کا تزکیہ نفس کیا جائے، لوگوں کے اندر جو برے عیب ہیں وہ نکالے جائیں اور جو اچھی صفات ہیں وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی اپنے عیبوں کو تم اپنے اندر تلاش کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر آدمی دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے تو وہاں پر آدمی کے ذمے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی فکر بھی کرے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس کے پیٹ کے اندر شدید درد ہو رہا ہے، تو جس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے وہ دوسرے کی کھانسی کو، دوسرے کے نزلے زکام کو کیا سمجھے گا؟ اس کے اپنے پیٹ کے اندر شدید درد ہے، وہ اگر کسی دوسرے کو دیکھے گا کہ کسی کو نزلہ ہے، زکام ہے یا کسی کو کھانسی ہے تو وہ اس بیماری کو کوئی بیماری ہی نہیں سمجھے گا، وہ یہی کہے گا کہ اس کی بیماری تو کوئی بیماری ہی نہیں، میرے تو اپنے پیٹ کے اندر اتنی شدید درد ہو رہی ہے۔ لہذا ایسے ہی جب آدمی اپنے گناہوں کو، اپنے آدمی باطن کو دیکھتا ہے تو آدمی کو اس بات کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے کے عیبوں کو میں کیا دیکھوں، میں تو خود اتنے عیبوں کے اندر بھرا ہوا ہوں۔ جس کی مثال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا، وہ فرمانے لگے کہ میں اپنی عزیزہ کو لے کر ایک ہسپتال گیا، اس کے پیٹ کے اندر درد ہو رہی تھی اور اس کی پیٹ میں شدید درد تھی۔ جب میں اس عزیزہ کو لے کر ہسپتال گیا تو وہاں پر ایک ایسی خاتون بھی آئی کہ جس کا پورا جسم جلا ہوا تھا، اس کے جسم پر کھال جلی ہوئی ہے۔ اس ہسپتال کے اندر وہ مریضہ بھی آئی، تو جب وہ مریضہ آئی تو میں نے اپنی خاتون سے کہا کہ دیکھو تم درد کی وجہ سے اتنی پریشان ہو رہی ہو، وہ عورت بھی تو ہے کہ جس کا پورا جسم بھی جلا ہوا ہے، لہذا تجھے کچھ حوصلہ اور ہمت کرنی چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس مریضہ نے فوراً جواب دیا کہ اس کا جسم ہی جلا ہوا ہے اور تو کچھ نہیں، اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہو رہی، کہ اس کا جسم جلا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں شدید درد تو نہیں ہے، میرے تو پیٹ میں شدید درد ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب آدمی اپنے عیبوں کو، اپنے برائیوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو دوسروں کے عیب، دوسروں کی برائی آدمی کی نظر کے اندر کچھ بھی نہیں لگتی، آدمی کو پھر اپنی ہی فکر پڑ جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، لہذا تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط آ گیا، تو قحط سالی بہت زیادہ تھی، تو وہ جو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت کوئی ہیلہ بتلائیے، کوئی دعا کیجئے تاکہ بارش ہو، یہ قحط سالی دور ہو جائے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یقیناً ہمارے علاقے، یقیناً ہماری بستی کے اندر کوئی ایسا گناہ گار شخص ہوگا جس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ مجھے پوری بستی کے اندر
میں اپنے آپ کو ہی گناہ گار سمجھتا ہوں کہ پوری بستی میں سب سے زیادہ گناہ گار شخص میں ہوں، لہٰذا میں ہی اس بستی سے نکل جاتا ہوں تاکہ ان بستی والوں پر بارش ہو جائے۔ تو اس قدر زیادہ عاجزی اور انکساری والے، اور اس قدر، اور وہ حضرات اس قدر اپنی فکر کرنے والے، اپنے آپ کو عیبوں سے بھرا ہوا سمجھنا اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا، یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ شریعت کا ذوق ہے۔ جب آدمی یہ کرتا ہے تو پھر آدمی کو اپنی فکر نصیب ہو جاتی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت، جب میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ حقیر شخص میں ہی ہوں، تو میری یہ حالت ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تمہاری تو یہ حالت ہے، فرمایا کہ جب میں بیان کرتا ہوں یا کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہوں، فرمایا کہ سب سے زیادہ گناہ گار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں سب سے زیادہ مجرم اور سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی فکر کرنے والے بن جائیں، ہمیں اس بات کی فکر پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں اور ہم ان عیبوں کو اپنے آپ سے دور کرنے والے بن جائیں۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو اپنی فکر اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی حالت کو عجیب محسوس کرتا ہوں کہ جب میں آپ کے دربار کے اندر آتا ہوں تو میری ایمان کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور مجھے ایمان کی تازگی اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور جب میں گھر بار میں اپنے بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں تو اس وقت فرمانے لگے کہ میری وہ حالت نہیں رہتی۔ تو مجھے اس بات کا وہم پیدا ہو گیا کہ شاید یہ منافقت کی علامت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، فرمایا کہ یہ منافقت کی علامت نہیں، یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت زیادہ آدمی کا بڑھ جاتا ہے، اور آدمی کو ذکر کے اندر، نماز پڑھنے کے اندر، ہر خیر کے کام کے اندر لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، آدمی اپنے ایمان کا لیول بڑا ہوا محسوس کرتا ہے، اور بعض دفعہ آدمی کی یہ حالت نہیں رہتی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے باوجود ان کو اپنی فکر لاحق ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، تو وہ اپنی فکر کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنی فکر کتنی کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ ہم اپنی فکر کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے اندر جو عیب ہیں ان کو دور کرنا ہے، اور جو اچھی صفات ہیں وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ سن چکے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے۔ تو اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی فکر اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ
جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتلا رکھے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کے نام بتلا رکھے ہیں، کیا میرا نام تو ان میں نہیں ہے؟ کیا میرا نام تو ان میں نہیں ہے؟ اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اپنا جنتی ہونا سن چکے ہیں، اور اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ سن چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا، لیکن ان کو اپنی فکر اس قدر زیادہ ہے کہ وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان منافقین کی فہرست کے اندر میرا نام تو نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی فکر کرنے والے بنیں، ہم بھی اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ تو اس کے لیے ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کہ جب صبح ہو، صبح کے وقت ہمیں ایک معاہدہ کرنا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ، اور وہ معاہدہ یہ کرنا چاہیے صبح کے وقت کے اندر کہ آج شام تک جتنا ہمارا وقت گزرے گا، یہ وقت ہم شریعت کے مطابق گزاریں گے، ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، اور کوئی سنت کا کام چھوڑیں گے نہیں، اور کوئی فرائض واجبات کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جو سنتیں ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ آدمی کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر آدمی یہ اپنے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرے، اس بات کا عہد کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیے اس بات کی کہ میں ہر گناہ سے بچنے والا بن جاؤں، اور ہر خیر کا کام کرنے والا بنوں، اور میں گناہوں سے بچوں۔ تو آدمی اس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور صبح اٹھ کر آدمی اپنے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور فرائض واجبات پورے کروں گا، اور میں ساری سنتوں پر بھی عمل کروں گا۔ اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ معاہدے کے ساتھ آدمی کو سارا دن مراقبہ بھی کرنا چاہیے۔ مراقبے کا مطلب یہ کہ آدمی کی توجہ اس طرف رہے، کہ آدمی کی توجہ اور آدمی کا دھیان اس طرف رہے کہ میں نے آج کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہیں کرنا۔ دن کے وقت بھی آدمی بار بار اس طرف توجہ کرتا رہے کہ میں نے صبح معاہدہ جو کیا تھا اس معاہدے پر میں نے پورا اترنا ہے، اور اس چیز کا نام مراقبہ ہے کہ آدمی دن کو بھی یہ سوچتا رہے کہ میں نے صبح اپنے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رکھا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ، اول تو یہ کہ آدمی کو صبح اٹھ کر معاہدہ کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ آدمی کو مراقبہ کرنا چاہیے، دن کے وقت خیال کرتے رہنا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ جب شام ہو جائے تو شام کے وقت آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ جب رات ہو جائے تو اس وقت آدمی اپنا محاسبہ کرے، آدمی اپنا حساب کرے کہ میں نے صبح کو جو معاہدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس معاہدے پر میں کتنا پورا اترا ہوں، میں نے دن کے اندر کیا میں نے شریعت کی پابندی کی ہے یا نہیں کی۔ شام کو آدمی روزانہ اپنا حساب کرے، تو جب شام کو آدمی محاسبہ کرے گا، اپنا شام کو روزانہ آدمی حساب کرے گا کہ میں صبح کے وقت گھر سے نکلا، میں نے یہ کام کیا، پھر میں وہاں گیا، میں نے اس سے یہ بات چیت کی، میں نے فلاں جگہ یہ کاروبار کیا، اور میں نے یہ کام اس طرح کیا، تو سارے دن کی جو کارگزاری ہے وہ آدمی اپنے سامنے رکھے، اور پورے دن کی کارگزاری کو اپنے سامنے رکھ کر آدمی اپنا حساب کرے کہ اس کے اندر میں نے گناہ کے کام کتنے کیے ہیں اور میں نے غلط کام کتنے کیے ہیں۔ یہ آدمی اپنا شام کے وقت آدمی اپنا محاسبہ کرے، اور اس حساب کے اندر جو ایسی چیزیں جو غلط محسوس ہو رہی ہیں،
جو گناہ کے کام ہوئے ہوں ان پر آدمی توبہ اور استغفار کرے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، آدمی توبہ اور استغفار کر لے۔ اور پھر چوتھا کام آدمی یہ کرے کہ آدمی اپنے آپ کو پھر سزا دے۔ مثال کے طور پر اب ایک گناہ ہے، وہ آدمی روزانہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، وہ گناہ آدمی سے ہو جاتا ہے، تو آدمی پھر اپنے آپ کو سزا دے، جس کو معاقبہ کہا جاتا ہے کہ میں نے آج پھر یہ گناہ کیا ہے، لہذا میں اب اس گناہ جو میں نے کیا اس کی سزا کے طور پر میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ مثال کے طور پر میں 6 نفل پڑھوں گا، میں 4 نفل پڑھوں گا، میں 8 نفل پڑھوں گا۔ تو جب آدمی یہ کوشش کرے گا، سزا کے طور پر اپنے آپ کو سزا دے گا کہ آدمی نفل پڑھے گا، تو پھر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ گناہ چھوٹ جائیں گے اور آدمی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگے۔ تو جب روزانہ کے وقت، روزانہ کی بنیاد پر شام کو آدمی کو شرمندگی ہوگی اور پورے دن کی کارگزاری آدمی اپنے سامنے رکھ کر اپنا حساب کر رہا ہوگا، اور پھر اگلے دن پھر صبح کے وقت آدمی اپنے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہوگا کہ میں نے آج بھی سارا دن شریعت کے مطابق گزارنا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، فرائض واجبات کو نہیں چھوڑنا، جو سنت اعمال ہیں میں نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو یہ آدمی صبح کے وقت پھر آدمی اپنے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرے۔ تو جب روزانہ صبح کو یہ معاہدہ کرے گا اپنے آپ کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے گا، اور شام کو جب آدمی روزانہ اپنا حساب کرے گا اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا، تو تھوڑے ہی دن کے بعد دیکھے آدمی کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ کم از کم یہ آدمی 40 دن لگاتار ضرور کرے۔ جب 40 دن لگاتار ضرور کرے گا تو 40 دن کے بعد ضرور بھی ضرور یہ دیکھے گا کہ 40 دن پہلے جو میری زندگی تھی، اب 40 دن میں نے یہ عمل کیا، اب میری زندگی کے اندر زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ تو جب آدمی زمین اور آسمان کا فرق محسوس کرے گا تو پھر آدمی اس کو چھوڑے نہ، اس کو آدمی اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کا یہ معمول بنانا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ سے یہ معاہدہ کرنا ہے، اور شام کو میں نے پھر اپنا حساب کرنا ہے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی اس پر میں نے ندامت کرنی ہے۔ اور یہ جو شرمندگی اور ندامت ہے یہ آدمی کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دیتی ہے، یہ آدمی کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک آدمی سے گناہ ہو گیا، وہ بعد میں توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ شرمندگی اور جو ندامت ہے وہ آدمی کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات لکھی، فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن تہجد کی نماز رہ گئی، سوئے رہے، آنکھ نہیں کھلی۔ تو جب تہجد کی نماز رہ گئی تو سارا دن بار بار روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور اس پر شرمندگی اور ندامت کرتے رہے کہ ہائے میری تہجد کی آج نماز رہ گئی ہے۔ تو جب دن اس طرح گزارا تو اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ تہجد کے وقت کوئی آیا اور اس نے آ کر جگا دیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ جگانے والا تو مجھے کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ابلیس شیطان ہوں، اور وہ کہنے لگا کہ کل آپ کی تہجد رہ گئی تھی، آپ نے اس پر اتنی زیادہ ندامت اور شرمندگی اختیار کی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا درجہ تہجد پڑھنے والوں سے بھی زیادہ بڑھا دیا، جنہوں نے آج تہجد پڑھی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر و ثواب دے دیا۔ تو میں نے اس لیے جگا دیا کہ چلو زیادہ اجر و ثواب نہ ہو، کم از کم تہجد کا ثواب ہی لے لے۔ تو معلوم ہوا کہ جب آدمی
شرمندگی اور ندامت اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درجات کو بلند فرماتے ہیں، درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اور جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں مجاہدہ کرو، مشقت کرو، اپنے آپ کو پیش کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اپنے راستے آسان کر دوں گا۔ تو اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور راستے ہموار کر دیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور نیکی پر استقامت کرنا، نیک اعمال پر جمنا، یہ بھی پھر آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ صبح اٹھ کر آدمی معاہدہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، سنت کے مطابق اسلامی طریقے پر دن گزاروں گا۔ جب شام ہو جائے تو آدمی اپنا بیٹھ کر حساب کرے، اور جو کمی کوتاہی ہو اس سے معافی مانگ کر سوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر سوئے کہ یا اللہ کل کا دن میں صحیح شریعت کے مطابق گزاروں گا۔ تو 40 دن یہ عمل ضرور کریں، پھر دیکھیں کہ زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہمیں اپنی زندگی کے اندر نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔